بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الأمی المکی المکین الکر التہام السید البحر السراج المجید فوق الحدود صاحب الوقار والسکینہ المحفوظ بأرض مدینہ بالقاسم محمد وعلى عدته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المبين وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. حضرت محترم، جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں یہ بات ہے کہ آج کی شب عالمین کے لیے مسرت کی شب ہے. ماہ ربیع الاول مبارک کی 17 تاریخ کی شب. اور کائنات میں آج اس نور کا ظہور ہونے والا ہے کہ جس کے صدقے میں یہ ساری کائنات خلق. دوستان محترم، کافی طویل سفر طے کر کے مجھے آنا پڑا اور میری طبیعت اس قابل نہیں ہے کہ میں تفصیلی گفتگو آپ کی خدمت میں عرض کروں. تبرکاً سرکار ختم مرتبہ کی بارگاہ میں میں چاہتا ہوں کہ ہم مل کر ایک نذرانہ عقیدت پیش کریں. باقی تفصیلات انشاءاللہ کل میں عرض کریں گے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، یا علی. اس لیے کہ آج اس نور کا ظہور ہو رہا ہے کہ جسے قدرت نے بنایا سب سے پہلے اور بھیجا سب کے آخر. بنایا سب سے پہلے، بھیجا سب کے آخر. اور ارباب ذوق کے لیے اور کہہ دیتا ہوں، بنایا سب سے پہلے، بھیجا سب کے آخر میں، اور جلوے دکھا دکھا کے تڑپایا برسوں. پروردگار عالم سب سے پہلے بنایا ہے تو سب سے پہلے ہی بھیج دو. باقی نبی آہستہ آہستہ آتے رہیں گے. تخلیق اول ہے تو بھیجنے میں پہل کرتے. میں نے مولوی صاحبان سے بھی پوچھا کہ کیا مصلحت تھی کہ سب سے پہلے بنایا اور سب سے آخر میں کیوں بھیجا. وہ تو فلسفیانوں میں شگافیوں میں کھو گئے. جیسا کہ آپ حضرات میرے طریقے گفتگو سے واقف ہیں، روزمرہ کی چیزیں دیکھ کر نتیجے نکال لیتا ہوں. جو چیز مجھے مولوی صاحبان نہ سمجھا سکے وہ وابدہ والوں نے سمجھا دی. جو ہے صاحبان، بھائی سیرت کانفرنس ہو رہی تھی فیصل آباد میں. بڑے بڑے علماء اس میں تشریف فرما تھے. یہ کون ہے کہ عبد القادر آزاد صاحب، یہ کون ہے کہ جناب عبد القادر روغلی صاحب، اور یہ کون ہے کہ جناب مولانا محمد شفیع صاحب، اور یہ کون ہے کہ جناب مولانا خلیل الرحمان صاحب، اور یہ کون ہے کہ جناب مولانا حافظ حسین احمد صاحب. چنانچہ ایک میں بھی وہاں طالب علم کی حیثیت سے بیٹھا ہوا تھا. تو پورا پنڈال جو تھا وہ بقائے نور بنا ہوا تھا.
اور ایک ایک ذرہ نظر آ رہا تھا، اتنے پاورفل بلب کی روشنی تھی۔ اچانک باپڈا کو دورہ پڑ گیا لوڈ شیڈنگ، تو جو پنڈال بخیر نور بنا ہوا تھا وہ ایک دم تاریکی کا پیکر بن گیا۔ اب وہ جو منتظمین تھے وہ بیچارے دوڑے بھاگے، کوئی بلب لے آیا، وہ جو چھوٹی سی ٹارچ ہوتی ہے اس کو جلا دیا، کوئی موم بتیاں لے آیا، کسی نے جلدی جلدی چراغ جلا دیے۔ جل تو بہت سارے گئے، جل تو بہت گئے۔ جو بچے بیٹھے تھے آگے چھوٹے چھوٹے، وہ تو بڑے اطمینان سے دیکھتے رہے۔ بچے معصوم ہیں، معصوم تو اندھیروں میں بھی دیکھتا ہے۔ اور جتنے وہ بڑے بڑے بیٹھے تھے بابے، ان کے ہاتھ یہاں آ گئے، ایک دوسرے کو دیکھ کر کہنے لگے اندھیرا کیوں کر دیتا ہے؟ ارے بھائی یہ اتنے سب دیے چل رہے ہیں مگر بابے کو اندھیرا ہی لگ رہا ہے۔ وہاں سے یہ مسئلہ میری سمجھ میں آ گیا۔ میں نے کہا اگر اللہ سرکار کو پہلے بھیج دیتا اور یہ چھوٹے چھوٹے نبی بعد میں آتے تو یہ انسانیت کے بابے چیخ پڑتے، یا اللہ اتنے نور کے بعد اندھیرا کیوں کر دیتے؟ توجہ فرما رہے ہیں صاحبہ؟ تو اللہ نے کہا کہ بناؤں گا سب سے پہلے، بھیجوں گا سب کے بعد، تاکہ باقی انبیاء کی توہین نہ ہونے پائے۔ اچھا، پروردگار عالم آخر میں بھیجنا ہے تو تازہ تازہ بنا کے بھیج دے۔ میری بات تو غور ہے صاحبہ؟ بھائی بنا لیا سب سے پہلے، بھائی آخر میں بھیجنا ہے تو آخر ہی میں پھر بنا کر اور تازہ تازہ بھیج دے وہاں۔ تو یہ سب سے پہلے کیوں بنا دیا؟ توجہ ہے صاحبان؟ دوستان محترم، اب اس کے لمبے چوڑے فلسفے تو علماء بیان کریں گے۔ جہاں تک میں سمجھ سکا ہوں کہ اگر اللہ آخر میں بناتا تو مولوی صاحبان جو بال کی کھال نکالنے کی عادی ہیں، باقی انبیاء پہلے بنا لیتا تو یہ کہتے کہ اللہ لاجواب شاہکار بنانے کی پریکٹس کرتا رہا، ٹھیک ہے، بناتا چلا گیا، جب ماہر ہو گیا تو آخر میں لاجواب شاہکار بنا دیا محمد۔ تو اللہ نے کہا کہ میں پہلے ہی ایسا کیوں نہ بنا دوں کہ مجھ پر پریکٹس کا الزام ہی نہ لگنے پائے۔ اچھا، کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، یہ بھی آپ حضرات کے علم میں بات ہوگی کہ نقش اول کسی فنکار کا شاہکار نہیں ہوتا، پریکٹس ہوتی ہے اور پھر آخر میں جا کر کوئی لاجواب شاہکار کی تخلیق ہو جاتی ہے۔ لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، یہ ایکسیڈنٹل کیس کہلاتا ہے، کہ پہلے ہی دفعہ تیر نشانے پہ ٹھیک فٹ بیٹھ جاتے ہیں۔ ہم بچے تھے چھوٹے چھوٹے تو تیر کمان بنا کے تیر چلایا کرتے ہیں۔ وہ جو ہمارے ساتھی تھے نا، انہوں نے کہا جناب وہ تیر کا ہم نے نشانہ بنایا، گول دائرہ، اس میں لگا دو۔ اب میں نے بھی تیر پھینک دیا اور وہ اتفاق سے لگ گیا وہیں، میں اکڑ گیا۔ میں نے کہا دیکھا میرا نشانہ۔ اب وہ ساتھی بڑے چالاک تھے، انہوں نے کہا کہ اچھا کون تیر لگا کے دکھا دوبارہ۔ میں بھی سمجھتا تھا کہ اب لگے گا نہیں، میں نے کہا بار بار ایسے بھی معجزہ نہیں دکھا۔ توجہ ہے ہی نہیں، اس لیے کہ اندر دل جو تھا وہ غیر مطمئن تھا کہ اتفاق سے لگ گیا ہے، دوسری دفعہ نشانے میں نہ لگے تو خام پہ تالیاں بجے گی، مذاق اڑے گا ہمارا۔ تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اتفاق سے تیر نشانے پہ لگ جاتا ہے اور اتفاق سے لاجواب شاہکار بھی بن جاتا ہے۔ اللہ نے کہا ہو سکتا ہے کہ مولوی صاحبان یہ کہیں کہ محمد مصطفیٰ جیسا شاہکار اتفاق سے بن گیا، پھر اگر بنائے گا تو شاید ایسا نہ بنتا۔ اللہ نے کہا فکر نہ کرو، اگر میں نے بالکل اس جیسے پورے 1 درجن نہ بنا دیے تو اللہ میرا پوری 1 درجن کاپیاں بنا دوں،
ایک شکل، ایک صورت، ایک خصلت، ایک عفت، ایک وفا، ایک ارتقا، ایک بلندی، ایک پیشوائی، ایک ہی جیسی عصمت، ایک ہی جیسی چال ڈھال، ایک ہی جیسی شکل و صورت۔ مجال ہے جو کہیں فرق نظر آ جائے، تجربہ کرنا ہے تو کر لینا۔ بڑے کو ہٹا دو، چھوٹے کو لٹا دو، چادر کو اڑا دو، پہچان جائے تو مجھے پکڑ لینا۔ توجہ ہے ہی نہیں صاحب، معاف کیجیے گا، جنہوں نے 53 سال کامل محمد مصطفیٰ کو دیکھا تھا، 53 سال کامل، وہ اتنے بیوقوف نہیں تھے، وہ اتنے احمق نہیں تھے کہ شب ہجرت ایک دوسرے کو کوہنیاں مار مار کے کہتے رہے ھذا محمد النائم، یہ ہمارا محمد ہی تو سو رہا، یہ محمد ہی تو سو رہا، یہ ساری رات کیوں دھوکے میں پڑے رہے؟ حالانکہ تفسیروں میں ہے، کتابوں میں ہے کہ حضرت ختم مرتبت کی پیشانی سے اتنا نور نکلتا تھا کہ حضرت عائشہ کو گمشدہ سوئی مل جاتی تھی اور جناب خدیجۃ الکبریٰ کو یک سوئی مل جاتی تھی، اتنا نور نکلتا تھا۔ اور ابو جہل کی یہ روایتیں ہیں کہ پیغمبر اکرم کے بدن سے اتنی خوشبو نکلتی تھی کہ ہم جن گلیوں سے حضور گزر جاتے تھے، ہفتے کے بعد بھی ہم پہچان لیتے تھے کہ آمینہ کا لال یہاں سے گزرا ہے۔ توجہ ہے صاحبہ؟ اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ یہ دونوں چیزیں، بدن کی خوشبو اور پیشانی کا نور، رات کی تاریکی میں یہ دونوں چھپ نہیں سکتے۔ جیسا کہ ابھی میں نے عرض کیا، بھیا یہ بجلی چلی جائے، آپ یہاں ایک بلب جلا دیں، دور سے پتہ نہیں چل جائے گا کہ یہ بجلی کی لائٹ ہے، یہ کچھ اور ٹمٹما رہا ہے؟ نہیں بتا دیں گے؟ اچھا اندھیرا ہو جائے، میں آپ کی ناک میں گلاب کا پھول لگا دوں گا، سون کے بتاؤ کیا؟ بتا نہیں دیں گے؟ پتہ چل جائے گا نا؟ اور چمیلی کا لگا دوں اور گوبھی کا لگا دوں، پتہ چل جائے گا کہ یہ کون سا پھول ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ خوشبو رات کو چھپتی نہیں اور نور رات کو ظاہر ہوتا ہے۔ تو اگر پیغمبر کی خوشبو میں اور علی کی خوشبو میں، نبی کے نور میں اور علی کے نور میں فرق ہوتا تو پہچان لیتا۔ لیکن ان کا نہ پہچان سکنا ہی صبر کی دلیل ہے کہ نہ خوشبو میں فرق تھا نہ نور میں فرق تھا، بالکل ایک جیسی تصویر، ایک جیسی صورت، ایک جیسی سیرت۔ میرے محترم سامعین، یہی سے ایک مسئلہ میری سمجھ میں آتا ہے کہ یہ پیغمبر اکرم کی ذات میں یہ لکھنے والوں کو کیوں عیوب نظر آئے؟ یہ سلمان رشدی جیسا ملعون کیسے پیدا ہو گیا؟ توجہ چاہتا ہوں، یہ رنگیلا رسول لکھنے والوں نے کیسے کتابیں لکھ دی؟ مسئلہ کیا ہے؟ سادہ سادہ مثالوں سے سمجھاتا ہوں۔ میں یہاں تقریر کر رہا ہوں، میں تقریر کر کے چلا گیا تو اسلام آباد کے کسی چوک میں ایک شخص نے میرے خلاف تقریر شروع کر دی کہ ایک نسیم عباس آیا تھا، سر کا گنجا تھا، آنکھوں سے اندھا تھا، منہ کا ٹیڑھا تھا۔ تو ایک صاحب نے کہا بھائی صاحب کیوں ایسی آپ غلط باتیں کرتے ہیں؟ اس میں تو یہ عیب نہیں تھا۔ اس نے کہا تیرے پاس کیا ثبوت ہے؟ تو آپ نے جیب سے بٹوا نکالا، بٹوے سے میری ایک تصویر نکالی اور کہا دیکھ، اگر اس کی ذات میں عیب ہوتا تو اس کی تصویر میں ہوتا۔ بھائی ایمان سے بتائیے میرا عیب کس نے دھویا؟ آپ کی تصویر نے نا۔ معلومہ تصویر ہوگی تو عیب نہیں لگے گا، اور تصویر نہیں ہوگی تو عیب لگا دیا جائے گا۔ محمد مصطفیٰ کی ذات پر صحبوں، نسیانوں، ہذیانوں، بشریت کے عیب انہوں نے لگائے ہیں جن کے پاس محمد کی کوئی تصویر نہ تھی۔ ہم نے نہ لگائے، ہمارے پاس 12 فوٹو تھے۔ ہمارے پاس اس کی 12 تصویریں تھیں۔ مجال ہے جو کسی تصویر میں کوئی عیب نظر آ جائے۔ دوستان محترم، بس یہ تمہید ہے، کل انشاءاللہ تفصیل میں جاؤں گا۔ آج میں
بیان سمیٹتے ہوئے ایک بات عرض کرتا ہوں کہ اس نور کا ظہور کائنات میں اس وقت ہوا، خلق اللہ نے اس وقت کیا جب کائنات میں کچھ بھی تو نہ تھا، ایک شمع وحدت چل رہی تھی اور قربان ہونے کے لیے کوئی پروانہ موجود نہیں، اور عالم میں اسی طرح خاموشی تھی جیسے اس مجلس میں چھائی ہوئی۔ عدم کی ظلمت فضائے امکان کو گھیرے ہوئے تھے، سمت اپنے وجوہ کے لیے مشرق و مغرب جنوب و شمال کی محتاج تھی، پہاڑوں کی بلندی فوقیت کے جویاں تھی اور قعر دریا پستی کا متلاشی تھا، زمین بچھنے کے لیے پانی کی روانی تلاش کر رہی تھی اور آسمان بلند ہونے کے لیے سورہ دخان کی تلاوت کر رہا تھا۔ نہ گل تھا نہ بوٹا تھا، سارا جہاں سونا تھا، بس ایک تھا وہ بنانے والا اور ایک تھا مخلوقات میں وہ نور محمد بننے والا۔ ایک لا مکان بنا رہا تھا، ایک لا مکان بن رہا تھا، ایک لا زمان بنا رہا تھا، ایک لا زمان بن رہا تھا، ایک بے مثال بنا رہا تھا، ایک بے مثال بن رہا تھا، اور اتنا بے مثال بنایا کہ اس کا سایہ بھی اڑا دیا تاکہ اس کا اپنا سایہ اس کی مثل نہ ہو جائے۔ سایہ اس لیے اڑا دیا تاکہ اس کا اپنا سایہ بھی اس جیسا نہ ہو جائے، یہ سمجھانے کے لیے کہ مولوی صاحبان جس محمد کا اپنا سایہ اس جیسا نہیں ہو سکتا، ہم سایہ کب اس جیسا ہو جائے گا؟ سایہ اڑا دیا، اس لیے اڑا دیا تاکہ کسی گناہگار بندے کے قدم میرے حبیب کے سائے پہ نہ آئے۔ یاد رکھیے آپ کے سایہ ہر شے کی شبیہ ہوتا ہے، سایہ ہر شے کی شبیہ ہوتا ہے۔ اللہ کو یہ گوارا نہ ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی کے قدم میرے حبیب کے سائے پہ نہ آئے۔ اللہ نے سایہ اڑا دیا، مکھی کی مجال نہیں کہ قریب آئے، مچھر کی طاقت نہیں کہ جس میں اقدس کو چھو سکے، سایہ اڑا دیا تاکہ کسی کی قدم میرے حبیب کے سائے پر نہ آ جائیں۔ اب اللہ جانے کتنی عظمت والے ہوں گے وہ قدم جنہوں نے سائے کو چھوڑ کر مہر نبوت پر سوار ہو کر بتایا۔ تو وہ ایک بنا رہا تھا، یہ ایک بن رہا تھا، وہ بے مثال بنا رہا تھا، یہ بے مثال بن رہا تھا، وہ لا مکان بنا رہا تھا، یہ لا مکان بن رہا تھا، وہ لا زمان بنا رہا تھا، یہ لا زمان بن رہا تھا۔ کیسا بنایا پتہ نہیں، کیوں کر بنایا پتہ ہی نہیں، اس لیے کہ دنیا لغت میں کوئی لفظ پیدا ہی نہیں ہوا جو یہ بتا سکے کہ اللہ نے یہ شاہکار بنایا تو کیسا بنایا، کیوں کر بنایا۔ ارباب ذوق تشریف رکھتے ہیں اس خوشی کی شب میں، میں صرف جملے کو سمیٹتے ہوئے ایک بات عرض کرتا ہوں، کیسا بنا دیا، کیوں کر بنا دیا۔ نہ پہلے کوئی تجربہ تھا، نہ پہلے کوئی خاکہ بنایا، نہ پہلے کوئی اسٹیچو بنایا، نہ پہلے کسی قسم کی پریکٹس کی، بس بنا دیا۔ اور کیسا بنایا؟ بس یوں سمجھ لیجئے ایک بے خیال کے خیال کا خیال تھا، ایک بے دماغ کے دماغ کا تصور تھا، ایک بے دل کے دل کی تمنا تھی، اور خدائی تمنا مجسم ہو کے سامنے آئی تو محمد ہے۔ خدائی ضمیر مجسم ہو کے سامنے آ گیا تو اسی کا نام محمد ہو۔ توجہ چاہتا ہوں، اور خدا کی قسم بنانے کے بعد فخر میں آ کر کہا ہم نے تمہیں بنایا، اور تبارک اللہ احسن الخالقین۔ میں کتنا مبارک ہوں، میں کتنا احسن الخالقین ہوں، میں نے کتنا لاجواب شاہکار بنایا ہے۔ دیکھو ہم نے بنایا تمہیں، ہم ہیں تمہارے بنانے والے۔ توجہ فرمائیے، جانتے ہو ہمیں ہم کون؟ بولو۔ جلالت الہی جو نگاہوں میں آئی تو اول مخلوق حیرت میں ڈوب گئی۔ اللہ نے کہا اچھا بنایا تو ہے ہم نے، لیکن
تم تنہائی محسوس کرتے ہو؟ تنہائی میں بولتے ہوئے گھبراہٹ محسوس ہوتی ہے؟ تو ہم تمہاری تنہائی کو ختم کرنے کے لیے تمہارے باقی اجزاء بھی نہیں اکٹھے کرتے. اب اللہ نے باقی اجزاء بھی اکٹھے کر دیے. توجہ ہے صاحبہ؟ اب جو اجزاء اکٹھے ہوئے تو اب ہر جز پکار اٹھا کہ جناب صرف انہی سے بات نہ کریں، ہم سے بھی بات کریں. بادشاہ ہو ذرا ادھر بھی تک. اللہ نے کہا کون ہے ہم؟ پہلے نے آواز دی قل هو اللہ احد. دوسرے نے کہا اللہ الصمد. تیسرے نے کہا لم یلد. چوتھے نے کہا ولم یولد. پانچویں پردہ عصمت سے بولی ولم یکن لہ کفوا. توجہ ہے صاحبہ؟ اللہ نے کہا جس نے قل هو اللہ احد کہا اس نے بھی حد کر دیا، جس نے اللہ الصمد کہا اس نے بھی کمال کر دیا، جس نے لم یلد ولم یولد کہا اس نے بھی معراج کمال تک پہنچا دیا. یہ پردہ عصمت سے کس نے کہا ہے ولم یکن لہ کفوا؟ یہ میرا کوئی کف نہیں ہوگا. یہ جملہ مجھے اتنا پسند آیا کہ میں یقین دلاتا ہوں اے پردہ عصمت سے بولنے والے، اگر میرا کوئی کف نہیں ہے تو تیرا بھی کوئی کف نہیں ہے. تیرا بھی کوئی کف نہیں ہوگا. مخلوق اول نے کہا یا اللہ تو بھی بغیر کف کے رہا، یہ بھی بغیر کف کے رہی، تو لا شریکی خطرے میں پڑ جائے گی. اللہ نے کہا نہیں، کف دوں گا مگر میں دوں گا، اکیلا دوں گا، تنہا دوں گا. میری طرح وہ اکیلا ہوگا. کہاں سے دے گا؟ کہ کہیں ادھر ادھر سے تھوڑے ہی دوں گا، اپنے گھر سے دوں گا. بہت اچھا، بہت اچھا. توجہ ہے ہی نہیں صاحبہ؟ جیسا کہ ابھی مولانا صاحب سماعت فرما رہے تھے کہ یہ سب کیا تھے؟ یہ سب رحمت ہے، اور اسی لیے درود میں شامل ہو گئے یہ سارے کے سارے. اس کو رحمت بنایا، یہ سب رحمت کے ٹکڑے آ گئے. رحمت کہتے کسے؟ رحمت کے معنی کیا؟ رحمت کا مفہوم کیا؟ بس اب یہ سن لیجئے اور یہی میں آپ سے اجازت لے لیتا ہوں، باقی تفصیلی بحث کل انشاءاللہ. رحمت کسے کہتے ہیں؟ تو اب میں ادھر ادھر آپ کو کہاں سیرے کراتا پھروں؟ حضرت امام فخر الدین رازی نے بڑے راضی ہو کے لکھے ہیں معنی، بڑے راضی ہو کے معنی لکھے ہیں رحمت. کیا معنی لکھے ہیں رحمت کے؟ کہ الرحمت ما ہی، رحمت کیا ہے؟ رحمت کسے کہتے ہیں؟ ارشاد فرماتے ہیں ہی حل المشکلات و انجاء الحاجات. پڑھیے گا ان کی تفسیر. الرحمت ما ہی، رحمت کیا ہے؟ ارشاد فرماتے ہیں حل المشکلات و انجاء الحاجات. رحمت کے لفظی معنی ہی ہے مشکلات کا حل ہو جانا اور حاجتوں کا پورا ہو جانا. اگر کوئی شخص مشکل میں گرفتار ہے یا اس کی کوئی حاجت پوری نہیں ہو رہی ہے تو آپ دعا نہیں مانگتے یا اللہ اپنی رحمت سے اسے مالا مال کر دے، اسے رحمت سے مالا مال کر دے، رحمت کو اس کے قریب کر دے. مشکلات میں پھنسا ہوا ہے، حاجتیں اس کی پوری نہیں ہو رہی، اور جب مشکلات حل ہو جائیں اور حاجتیں پوری ہو جائیں تو امام فخر الدین رازی کہتے ہیں یہ ہے رحمت کا لفظی معنی، یہ ہے رحمت کا معنوی معنی کہ مشکلات کا حل ہو جانا اور حاجتوں کا پورا ہو جانا. اور جب رحمت کی یہ معنی ہے اور یہ مجسم رحمت ہے تو یاد رکھیے گا کہ جہاں جہاں رحمت ہوگی اور جہاں جہاں رحمت کے اجزاء ہوں گے وہ مشکل کشا بھی ہوں گے اور حاجت روا بھی ہوں گے. توجہ فرما رہے ہیں صاحب؟ جہاں جہاں رحمت ہو اور جہاں جہاں رحمت کے اجزاء ہوں وہ مشکل کشا بھی ہوں اور وہ حاجت روا بھی. اور یہی وجہ ہے رحمت دو عالم کا جب آج ظہور ہونے والا تھا تو خود وہاں کے رہنے والے یہ کہتے ہیں کہ جناب قحط کا وہ عالم تھا کہ لوگ قحط سے قبیلوں کے قبیلے ہلاک ہو رہے تھے. اور اس وقت کی شریف زادیاں گزارا کیسے کرتی تھی؟ شریف گھرانوں کی خواتین رات کو نکلتی تھی اور جنگل سے جا کر لکڑیاں اکٹھی کرتی تھی اور اکٹھی کرنے کے بعد ان کو آ کر فروخت کر دیا کرتی تھی. یہ صورتحال بنی ہوئی تھی. لیکن
ادھر سرکار دو عالم کے نور کا ظہور ہوا اور قحط سالی ختم ہو گئی، دریائے ساوا خشک ہو گیا، آتش قدح فارس جس کی صدیوں سے پوجا ہو رہی تھی اور جس کی آگ کبھی نہیں بجھی تھی، ادھر سرور کونین کے نور کا ظہور ہوا اور آتش قدح فارس خود بخود گل ہو گیا، ٹھنڈا ہو گیا۔ یہ آج کی رات کے واقعات ہیں جو میں عرض کر رہا ہوں۔ اور قیصر و کسریٰ کا وہ محل کہ جس کی ایک اینٹ کو بڑے سے بڑے فاتحین نہ اکھاڑ سکے تھے، مورخین لکھتے ہیں کہ ادھر آمنہ کا لال اس دنیا میں ظاہر ہوا اور اس کے 14 کنگرے خود بخود گر گئے، 14 میناریں گر گئے۔ بس آخری جملہ کہتا ہوں اور میں آپ سے اس وقت اجازت لیتا ہوں اور بھائی مختار صاحب کو ٹائم دیتا ہوں۔ یہ کیا وجہ ہے سمجھ میں نہیں آیا ہے ایک، مینارے گر گئے 14۔ توجہ ہے یہ نہیں ہے؟ کوئی ذرا غور کیجئے گا کہ آیا ہے ایک اور مینارے گر گئے 14 میناروں کا گرنا یہ بتلاتا ہے کہ یہ ایک نہیں ہے، اس ایک میں 14 اکٹھے ہو گئے۔ خداوند عالم آپ کو پیغمبر اکرم کی ولادت باسعادت مبارک فرمائے۔ خداوند عالم اس رحمت دو عالم کے صدقے میں ہماری مشکلات کو اللہ حل کرے، مسلمانوں میں اتحاد و اتفاق پیدا فرمائے اور ہمارے ملک کو نظر بد سے محفوظ رکھے۔ بس آج میں نے تمہیدی طور پر یہ باتیں کہی ہیں، کل انشاءاللہ العزیز یہ تو زبردستی ہے، نسیم کا وقت رات کو نہیں ہوتا، صبح کو تو انشاءاللہ صبح ملاقات ہوگی۔ توجہ ہے یہ نہیں صاحبہ؟ خدا